وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر تمام معزز شخصیات، آج ہم یہاں بھائی ناصر محمود سیفی صاحب کی الیکشن کیمپین کے جلسے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. پی پی 51 اور جس کا پولنگ ڈے 19 فروری کو ہے. بات صرف اتنی سی کرنی ہے کہ ہمارے قائد ہمیں جو سبق دے کر گئے ہیں وہ سبق بڑا انمول ہے، اور وہ سبق کو ہم نے یاد کیسے رکھنا ہے کہ ہمارے قائد پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے. ابھی مجھ سے پہلے علامہ صاحب بڑے اپنے انداز میں گفتگو کر رہے تھے تو میں بڑا لطف اندوز ہوا. ہم نے سنا تھا کہ بابا جی کے عشق کی گرمی ان سرد فرنگی خانوں میں بھی پہنچی، اور میں ان سے یہ کہنے لگا ہوں ذرا اس سردی میں بھی دیوانوں کو مچلتے دیکھیں. استاد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہاں بیٹھ کر ایک کلپ سنا، عاشق کی ایک آہ نکلی بابا ادھر پہنچ گیا. یہ بات کیا نکلی اور پہچانے گئے. تشریف رکھے جی. بات یہ تھی کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں باولپور سے، انہوں نے پرسوں ایک بات کی، وہاں بچہ بیٹھا نعرہ لگا رہا تھا. کھڑا کریں جی اسے. فیضی صاحب کی تقریر میں وہ بچہ بیٹھا نعرہ لگا رہا تھا. کہاں ہے وہ بچہ؟ اس کو کھڑا کریں. آمن صفا نبی چلے کوئی بات نہیں، ان کا مستقبل آنے والا ہے. ہمارے ایک بزرگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اپنے بچپن میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے بچے گاڑیوں سے کھیل رہے تھے. بچے اپنے بچپن کا کھلونا گاڑی رکھتے تھے، پلاسٹک کی گاڑیوں سے کھیلتے تھے. کہتے ہم نے مستقبل میں دیکھا کہ گاڑیوں کا دور آیا. کہتے پھر ہم نے اپنے ایک جوانی لڑکپن میں دیکھا کہ لوگ بلے گیندوں سے ہر میدان بھرا ہوا لوگ گیند بلا کھیل رہے. کہتے پھر گیند بلنے کا وقت آیا. کہتے اب میں جو دیکھتا ہوں نا کہ بچہ بچہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے. مستقبل قریب میں لبیک کا وقت آنے والا ہے. زندہ باد. ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ میں نے کہا جی آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے بچوں کو روڈوں پر، سائیوال روڈ کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے کسی نمائندے یا اس کی حکومت میں نہیں بھونا گیا. آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کیا. آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ تحریک لبیک پاکستان نے نہیں ڈالا. آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ تبدیلی کے نام پر آپ کی چینی، چاول اور آٹا تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھایا. آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے پلیٹ میں کشمیر رکھ کر ہندوستان کے حوالے نہیں کیا. آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں
کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے بچے یا قائدین کے بچے یہودیوں کے پاس نہیں پڑھتے. آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے یا تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے. آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داروں نے دبئی میں فلیٹ یا ولا نہیں بنائے. آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ جب ختم نبوت کا موقع آیا، فیض آباد میں گولیوں کی ترتراہٹ تھی اور آپ کا قائد اور ہم سب کا قائد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. وہ جب گولیوں کی ترتراہٹ اور وہ کسی تمیز کے بغیر ہر کسی کے جسم میں گھس رہی تھی، تب آپ کا قائد بیٹھ کر کہہ رہا تھا ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے ہوئے کہ تسی بچے لگتے ہو، اساں اے ہاتھ رسول اللہ دے نانا بلند کیتا، لبیک دا نعرہ لایا، اسی اس ہاتھ میں جو استعفیٰ لے کے واپس چڑھنا. آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ جب آسیہ ملونہ وہ گستاخ رسول نے جب اس کو رہا کیا، پاکستان میں رہا کیا گیا اور باہر ملک بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے پہلے اپنی ویل چیئر کے ساتھ مال روڈ پر جو آیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے اور اس کی جماعت کے نمائندے ہم آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں. آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹیوں کو سٹیجوں پر تحریک لبیک پاکستان نے نہیں نچوایا، آپ کی عزتوں پر کسی تحریک لبیک پاکستان والے نے نہیں ہاتھ ڈالا، آپ کے بچوں کو اسلام آباد پر گولیوں سے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں بھونا، بلکہ جب بھی کوئی موقع بنا عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں آئی اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے. اور جب وڈیرا شاہی ظلم، جبر اور بڑے بڑے ظالم کوئی اپنے خلاف کھڑا انہیں بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس ٹائم ایک ویل چیئر پہ بابا آگے آیا. اس نے کہا اے گنڈو، تم کون ہوتے ہو حضور کی امت کا خون نوچنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روٹی کپڑا مکان کے نعرے پر امت کے لباس کو اور پاکستانیوں کو تار تار کو اتارنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. لوگوں نے کہا جی سیاست کے لیے بڑے بڑے نام کیا ہے ڈیرے ہوں گے تو پھر بات چلے گی. ہمارے قائد نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا سیاست کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزیں ہوں گی تو تب کمپین چلے گی. میرے قائد نے کہا نہیں. میرے قائد نے کہا ادھر آ. میرے قائد نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی کہ ہماری کمپین، ہماری سیاست کیسے چلے گی، ہم امت کو کیسے جگائیں گے. تو علامہ اقبال کی زبانی بتا کر کہا، کیا کہا؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اور کہا بابا جی نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. بابا جی نے کہا پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، پہلے گٹلیاں چوسنی پڑیں گی، پہلے بدر جانا پڑے گا، پھر احد جانا پڑے گا، پھر عذاب جانا پڑے گا، خندق جانا پڑے گا، مریسی جانا پڑے گا، مستلق جانا پڑے گا، تبوک جانا پڑے گا، پھر کیسر و کسرا کی نعمتیں تمہارے پاؤں میں آئیں گی. اس نے وہ ہمارے قائد نے وہ لائن سیدھی کی کہ جب بڑے بڑے چودھری اور ڈیرے دار کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہمارے بابا جی نے ایک ملنگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دیکھو میں اپنا ملنگ اس کے سامنے کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ محمد عربی کے غلاموں کو، ان کے جذبے کو قیامت تک کوئی نہیں روک سکتا. اور اس ملک کو 70 سال سے لوٹنے والے کو بابا جی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب تک خاندان بڑا نہیں ہوگا، جاگیریں بڑا نہیں ہوں گی، تب تک ادھر سیاست میں کوئی نہیں آ سکتا. میں ایک چیئر پر بیٹھ کر نعرہ لگا رہا ہوں، دیکھنا قوم کیسے جواب دیتی ہے. بابا جی نے نعرہ بلند کیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. بابا جی نے نعرہ بلند کیا لبیک. قوم کا بچہ بچہ، قوم کا جوان، قوم کا بوڑھا، قوم کی ماں، قوم کی بیٹی پکار اٹھی کہ یہ اخلاص سے لگایا ہوا نعرہ ہے، یہ دل سے لگایا ہوا نعرہ ہے. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. لوگ کہتے تھے کہ جناب مذہبیوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. ہم نے کہا ہم مذہبی بھی پورے ہیں اور سیاسی بھی پورے ہیں.
کسی کی غلط فہمی نہ رہے. ہم نے سیاست کرنی ہوتی نا, ہم نے جب سیاست کرنی تھی تو ہم پورے عمل کے ساتھ الیکشن میں آئے ہیں, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آنے والی جماعت واحد TLP ہے جس نے 22 لاکھ ووٹ لیا ہے. جب ہم سیاست میں آئے, آج ہم سیاست کے لیے آئے بیٹھے ہیں, اور ہم بتانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ 19 فروری کو اہلیان وزیر آباد کرین پر مور لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن صرف لاہور تک محدود نہیں, کراچی تک محدود نہیں, گجرانوالہ تک محدود نہیں, وہ وزیر آباد میں بھی, ہر وزیر آبادی کے دل میں بھی شامل ہو چکا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا, جس نظریے کے لیے پاکستان بنایا گیا, پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس مقصد کے لیے اب اہلیان پاکستان جاگ چکے ہیں. اہلیان پاکستان ان چوروں اور لٹیروں سے کہتے ہیں کہ جب سب سے بڑے چور کی آپ لسٹ تیار کریں گے نا, وہ آپ کو ہمارے حکمرانوں کے قریب نظر آئے گا. بالکل, آپ ابھی بھی سب سے بڑا چور ڈھونڈیں جی, چینی چور کون ہے, آٹا چور کون ہے, ہاں جی بجلی چور کون ہے, نہیں, اس کے ساتھ بیٹھا ترین جہانگیر ترین ہے نا. آپ سب سے بڑے چور کی جب لسٹ تیار کریں گے, جس کا سب سے اوپر نام آئے گا وہ ہمارے حکمرانوں کا رائٹ ہینڈ ہوگا. اور کہتے ہیں کہ کرپشن سے فری پاکستان, کرپشن سے فری پاکستان کب ہوگا, جب کرپٹوں سے فری ہوگا, جب ان کرپٹوں سے جان چھوٹے گی. کرپشن تو تب ختم ہوگی نا جب اوپر کرپٹ نہیں ہوں گے, جب اوپر چور بیٹھے ہوں تو نیچے تک کرپشن ہی ہوگی. اچھا مزے کی بات, اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ کام پہلے 200 میں ہوتا تھا اب 400 میں ہوگا. میں کہا جی کیوں, کہنے کی تبدیلی نہیں آ گئی, کہنے کی تبدیلی نہیں آ گئی. میں کہا چلے ہو جب تبدیلی آئی ہوگی نا تو 200 کا کام صرف مفت ہوندہ. علامہ صاحب نے دسیا عدل مفت مل رہا ہوندہ, روٹی کپڑا مکان آسان ہو چکے ہوندے. انہاں مطلب تبدیلی نہیں آئی, تبدیلی دے نا دے قوم نو دھوکہ دیتا گیا, اور قوم ہم جاگ چکی. قوم تبدیلی دے نا دے یا کسی بھی بوسیدہ نا دے ہم دھوکہ کھانو تیار نہیں. تیار ہو تسی تبدیلی دا چاہ لے نہیں کیا کہ رہندا کوئی, اور اسی تے نہیں, اسی تے تبدیلی نہ, اسی تے پہلے بھی حضور دے دین نہ کھڑے ساں, ہن بھی کھڑے ہیں. جنہاں نوں میں کہہ رہا بھائی ہن تبدیلی دا چاہ لتیا کہ نہیں, یہ اجے جڑے کپڑے براندے نوں تے 2 لیراں بھی لوانیاں, بس کر دیو. اگر تسی حقیقی تبدیلی چاہتے ہو, کہنے جی عمران خان صاحب تو بڑے ایماندار ہیں, تھلے سارے چور ہیں. میں کہ اس طرح گل نہیں, جو تے ایماندار ہوئے نا تو تھلے پھر ایمانداری آ جاندی. ساڑھے بابا جی آدھے سن پرنالیاں تو پانی صاف آندا, تھلو پانی صاف ہوتے نہیں چڑھدا. جدو اتو پانی ہوئے نا صاف تو تھلے صاف ہی جاندہ. انہاں مطلب ہے اتنے کو گڑبڑ ہے, اتنے کو گڑبڑ ہے. تسی کہندے ہو کہ اتنے بڑی دیانتداری اس امت دے. ریاست مدینہ دے نام تے قوم کو دھوکہ دیتا جاتا. ریاست مدینہ, آؤ تو انہوں دسیے کہ ریاست مدینہ کون سی. ریاست مدینہ دے پہلے حاکم, پہلے خلیفہ, پہلے حاکم اور پہلے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر. آپ جدو خلیفہ بڑھے تے اگلے دن آپ نے سارا سامان, آپ تجارت کرتے سن کپڑے دی بھی اور مختلف تجارت کرتے سن, آپ نے سامان بنیا, سامان موڑے تے رکھیا تے بازار چل پائے. اگو حضرت عمر نہ ملاقات ہو گئی. حضرت عمر نے پوچھا بابا جی کدھر, آپ فرمان لگے تجارت کرن چلے ہیں. صاحب ظاہر ہے ریاست مدینہ کرپشن تو نہیں ہو سکتی نا, چینی دے نہ دے نہیں نا پیسے کھانے, 12 لاکھ دے کے اپنا بنی گالا تو نہیں نا سدھا کرانا. صاحب ظاہر ہے تجارت کرنی, حلال کمانا, حلال کھانا. انہوں نے کہا بابا جی تسی تجارت نہیں کر سکتے, تسی حاکم بن گئے ہو. انہوں نے کہا اچھا پھر کس طرح گزارا چلے گا. انہوں نے کہا تسی چلو واپس, اسی آ رہے ہیں, آ کے فیصلہ کر دیں کس طرح چلے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تنخواہ مقرر کی دی گئی. کتنی, ایک مدینے دے جتنے مزدور دی تنخواہ سی روزانہ دے مطابق کتنی تنخواہ دیتی گئی. ایک مزدور دی مزدوری جتنی تنخواہ روزانہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو دیتی جان لگی. ہن سنو ذرا, جدو اتے صاف ہوئے, کام اتے ٹھیک ہوئے, تو پھر تھلے کس طرح ہوتا. مدائن دے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے میرے آقا مولا نے فرمایا ہے میرے اہل بیت چن, سلمان میرے اہل بیت چن, آپ کو مدائن دے گورنر بڑھا دیتا گیا. ایک دن آپ بازار کھڑے ہوئے تھے, تاجروں کا قافلہ آیا, انہوں نے اپنا سامان اتاریا.
سامان اتار کے اس میں مزدور آ گئے، کلی آ گئے، انہوں نے سامان سارا نہ چک لیا. ایک تاجر رہ گیا، ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا. انہیں حضرت سلمان فارسی کو دیکھا، وہ کہنے لگا بابا مزدوری کرنی ہے. گورنر نے کہنے لگا بابا جی مزدوری کرنی. آپ نے فرمایا بالکل کرنی مزدوری، کیونکہ اتنے جی حاکم مزدور جتنی تنخواہ لے رہا. آپ نے فرمایا بالکل کرنی جی مزدوری کرنی. انہیں سارا سامان چکیا، کچھ آپ نے سر تے لا دیتا، کچھ آپ کے بغلت دے دیتا، کچھ آپ نے ہتھک دے دیتا. آپ لے کے جدو میدان بازار جو گزرے نا، تے لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر. اور تاجر کھڑا ہو گیا. انہیں کہا یہ کون ہے جنہوں میں سامان چکائی کر دیا؟ انہیں کہا تو انہوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. وہ کھڑا ہو گیا. علامہ اقبال کہتا دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ دار مدائن بودان. اقبال کہتا جس ساڑھے دین دے اندر حکمرانی دا تصور دیکھنا چاہنا نا، سرداری دا تصور دیکھنا چاہنا، کہ میں تینوں مدائن دا گورنر سلمان فارسی دکھاما کہ گورنر ہی ہو کر لوگ یہ پہچان ہی نہیں سکے، تاجر یہ پہچان ہی نہیں سکے کہ ایک مزدور ہے یا گورنر ہے. اتھے جناب گورنر صاحب نے خالی 12 روڈ تو لگنا ہوئے تو 10 روڈ بند کر دینے. میں استادہ کو پوچھا ایک بڑی گہری گل ہے، آلے فکر و علم و دانش تو یہ سوال ہے. میں استادہ کو پوچھا جی تسی کہتے ہو اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا، اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا. میں نے ایک جملے سمجھاؤ کہ کس طرح سے ہوں گے. اے جناب گورنر ہے، ڈی سی ہے، جناب فلانا، اے وزیر ہے، مشیر ہے، تو بندے نو بندہ نہیں سمجھتے، کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ آپ نے میں نے ایک جملہ فرمایا اور اس جملے کے اندر تقریباً نظام اسلام دا نا تقریباً جڑانا وہ مکمل خلاصہ. میں کہا جی کس طرح ہوئے گا یہ سارا کچھ؟ آپ نے فرمایا اسلام سب تو پہلے آ کے عہدے دا پروٹوکول ختم کر دا. بڑی گہری گل ہے. آپ نے فرمایا اسلام جدو آندا نا آ کے سب نالوں پہلے عہدے دا پروٹوکول ختم کر دیندا. میں کہا جی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ جدو ذمہ دار وہی روٹی کھائے گا جڑا حاکم کھا رہا ہوئے گا، وہی لباس پہنے گا جو حاکم پا رہا، وہی لباس رعایا پا رہی. میں کہا جی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا دیکھے نہیں کہ بیت المال جدو کپڑا تقسیم کیتا گیا، حضرت عمر کو ایک کپڑا ملیا جس دن صرف قمیض بن سکتی سی یا شلوار. حضرت عمر نے جمعے والے دن پورا سوٹ پایا ہوا اسے کپڑے دا. جناب پہلی صف جو بندہ کھڑا ہو گیا، انہیں کہا جناب جڑا سارے دے سے کپڑا آیا نا انہیں نال یا صرف قمیض بن سکتی یا شلوار، اسی یہ پورا سوٹ کتوں بنایا؟ حضرت عمر نے دعا مانگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایت میرے کو پوچھنے والا ہے. اسلام پروٹوکول ختم کس طرح کردا؟ آپ نے فرمایا پیچھے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے مجمع نو دسیا، قوم نو رعایت نو دسیا کہ میرے حصے دا جڑا کپڑا سی میں اپنے والد صاحب نو دیتا. انہوں نے دو میں کپڑے بنا کے شلوار قمیض بنا لی. آپ نے فرمایا پروٹوکول ختم، کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. جدو پوچھا جا رہا کہ جناب اے تسی کتھوں بڑھایا، کہ آج اسی پوچھن جوڑ پئیے بھئی یہ بنی گالا کتھوں آیا، تو شیل مارے جان گے، لدر مارے جان گے، ڈانگا مارے جان گے. تسی کون ہو جی وزیر اعظم کو پوچھن واسطے؟ اے صرف ساڈا اور انہاں دے نظریے دا فرق ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ او نظام لے آیا جائے جس نظام دے اندر میرے آقا مولا نے فرمایا میں او دین دے کے جا رہا ہوں جس دا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اور او نظام جس نے ابو بکر و عمر نو اپنے پیچھے چلایا، وہ نظام جس نے عثمان و علی نو اپنے پیچھے چلایا، وہ نظام جس نے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور بڑے بڑے رؤساء نو اپنے پیچھے چلایا، سلطان نو اپنے پیچھے چلایا. وہ نظام نہیں کہ جناب جدو کوئی تگڑا گل کر دے ناڑی آئین ترمیم لے آؤ، ناڑی جناب اسمبلی ترمیم پیش کر دیو، بل پیش کر دیو، جی اے جناب ترمیم کرو جی. وزیر اعظم نو نہیں پوچھا جا سکتا. جدو حضرت عمر نو پوچھا جا سکتا تھے وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جدو حضرت صدیق اکبر نو پوچھا جا سکتا وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جس دن تسی اپنے اے میری قوم ہے یاد رکھنا، جس دن تسی اپنا حق سمجھ گیا نا کہ ساڑی طاقت ہے کی، ساڑے سپورٹ کی طاقت ہے کی، اسی اس کا کی کر سکتے ہیں، اس دن تسی اپنے اس ملک کے اندر صحیح نظام لے آؤ گے. ورنہ تو انہوں کوئی تبدیلی دے نام دے دھوکے دے گا، کوئی جناب ترقی دے نام دے دھوکے دے گا، کوئی کس نام دے دھوکے دے گا، کوئی کس نام دے دھوکے دے گا، اور تسی یہ دھوکے کھاندے آئے ہوئے. 70 سال ہو گئے تسی اپنے ووٹ دا غلط استعمال کر کے صرف اپنا نقصان نہیں کرتے، اس پوری ملت دا نقصان کرتے ہو. اس پوری ملت دا کس طرح نقصان کرتے ہو کہ جدو کشمیر ہاتھوں لٹیا جا رہے ہوئے تو اسی باہر نکل کے کہنے ہیں کہ جناب انہوں دا کچھ بہنا دا سوچو.
جڑے تانوں خط لکھے جا رہے ہیں، جڑے جناب تانوں گالاں کیتیاں جا رہی ہیں، پکاریا جا رہا آبادی وچوں کہ آؤ جناب تسی کہندے ہو ساڑھے شہر آگے شہر تے قبضہ ہو گیا، آؤ چھڑوان چلیے، تو کہتے ہیں نہیں آپ آدھا گھنٹہ روڈ پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں دھوپ میں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے ووٹ کا درست استعمال ہوا ہو اور کوئی باغیرت آدمی، کوئی غیرت مند انسان تخت کے اوپر بیٹھا ہو تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آدھا گھنٹہ روڈ پر احتجاج کر کے چلے جاؤ ہماری عزتیں لٹتی رہیں؟ وہ کہے گا اس امت کا ایک بڑا عجیب حاکم ہے حجاج بن یوسف، اس کے کردار ویسے نہیں ہے لیکن غیرت کے معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے اور بیٹیوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو وہ خط ملا نا جو بچی نے لکھا تھا یہاں سے دیوبند کے مقام پر ہندوستان سے، وہ بڑا کمال خط ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نا بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں تو ایک مسافر آیا اور مسافر نے آگے کہا میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے حجاج سے۔ یہ گورنر تھا اس وقت کوفے کا، اس نے کہا جی کیا بات کرنی ہے؟ یہ ہے بڑا کھٹ مزاج تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھا نا پٹی کے ساتھ خنجر تیز کر رہا تھا، خنجر تیز کر رہا تھا ایسے، خنجر تیز کر رہا تھا۔ تو اس نے آنے والے مسافر سے کہا تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں ایک خط لے کر آیا ہوں، وہ خط تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم وہیں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دو گھر کے دروازے پر۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مسافر نے خط کھولا اور پڑھا۔ اس نے کہا یہ میں مسلمان بیٹی اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو لکھتی ہوں کہ میری عزت کو یہاں اچھالا جا رہا ہے، میری عزت کو نوچا جا رہا ہے۔ کہاں ہے حجاج بن یوسف کے گھوڑے؟ کہاں ہیں اس کی تلواریں؟ کہاں ہیں اس کی فوجیں؟ میں یہاں لٹ رہی ہوں۔ کہتے ہیں وہ خنجر صاف کر رہا تھا اور اس کے کمرے میں نا سندھ کا نقشہ لگا ہوا تھا۔ وہ خنجر صاف کرتے کرتے ایسے اس نے خنجر وہی پکڑا اور سندھ کے نقشے میں ایسے گاڑ کر کہا کہ لبیک یا اختی میری بیٹی میں تیرے لیے آ رہا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ ان کے ذمہ داروں کے کپڑے امریکہ کے ایئرپورٹ پر نہیں اتروائے گئے، بلکہ وہ تو قوم کے سر پر کپڑے اور چادریں دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا اس لیے ساتھ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے آج تک پاکستان کے اندر 1 روپے کی بھی بدعنوانی نہیں کی اور نہ ہی اس کا کوئی ذمہ دار بدعنوانی کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہماری نظروں میں مٹی اور سونے کو برابر کر دیا۔ ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، اگر یہ حاصل کرنا ہو تو ہم بھی کوئی اور طریقے اختیار کر لیں۔ ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں جس نظریے پہ پاکستان بنایا گیا ہے، اس نظریے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے نا، اگر وہ مقصد نہ ملے اس چیز کو تو اس چیز کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ سپیکر اس لیے بنایا گیا کہ اس پر کھڑے ہو کر گفتگو کی جائے یا اس سے بولا جائے، اگر اس میں نہ بولا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے۔ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نظام لائیں گے۔ جب تک پاکستان کے اندر حضور کا نظام نہیں آتا، اسلامی نظام نہیں آتا اور صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ لکھ لیں یہ بات، آج سے آنے والی نسلوں کو بھی یہ یاد رکھوا دیجیے گا کہ پاکستان کی ترقی کا راز اپنے آقا و مولا کے فرمان پر عمل کرنے میں بس۔ اور جب یہ فرمان پر عمل ہو جائے گا، ہمارے قائد کہہ کے گئے کہ یہی زمین سونا اگلے گی، یہی زمین اور یہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہر چیز میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ ملک سود پر چلتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ آج تک جو قرضے لیے گئے ہیں وہ قرضے گئے کہاں ہیں؟ اس ملک میں جو قرضے لیے گئے ہیں، جن قرضوں کے بوجھ تلے آج ملک پاکستان دب گیا ہے، وہ قرضے 1-1 روپیہ گیا کہاں ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے حکمرانوں کی عیاشیوں پر صرف ہوا ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کی ان حکمرانوں کے اوپر، نااہل اور بددیانت حکمرانوں کی بدماشیوں کے اوپر صرف ہوا ہے، جو حکومت تو یہاں کرتے ہیں، جو حکومت تو یہاں کرتے ہیں، لیکن جب ملک کو دینے کی باری، جب ملک کی خدمت کی باری کرنے کی آتی ہے، تب ملک سے بھاگ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ گنتی کریں کون ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کے اس ملک کے اندر بیوروکریسی کی جو رپورٹ ہے پچھلے دنوں، ہم تو الحمدللہ اخبار پڑھتے ہیں، یہ بھی ذرا اٹھا کے ہمارے ملک کے ادارے دیکھیں کہ 80% بیوروکریسی کے ذمہ داروں نے کینیڈا کی نیشنلٹی دی ہے۔
یہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے. آپ کے بڑوں کی قبریں اور میری قبریں اور میرے بڑوں کی قبریں پاکستان میں ہیں, اور جن کے بڑوں کی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, زندگیاں تو لندن میں گزارتے ہیں اور بعد میں اپنے بڑے ٹی سی ایس کر دیتے ہیں. آپ یہ غور کریں کہ آپ نے کس جانب کھڑا ہونا ہے, کس طرف آنا ہے. اگر آپ نے اپنے فیصلوں کو درست نہ کیا اور اپنی آنکھوں کو نہ کھولا تو یہ بھیڑیے آپ کو نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم آپ کے گھروں پر, آپ کے دروازوں پر چل کر آئے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس دین کے ساتھ بلال کھڑے ہو جائیں تو قیامت تک کے لیے مینار نور بن جاتے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پورے دنیا پہ حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی, لیکن دنیا میں بلال بلال کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میرے آقا و مولا کے نام پر بنا اور اس میں رہنے والے عوام یہ عاشقان مصطفیٰ ہے. اس میں رہنے والی عوام عاشقان مصطفیٰ ہے, اور اس میں حکومت اور اس میں نظام چلانے کا بھی حق انہی عاشقان مصطفیٰ کو ہے, نہ کہ لبرل, چور اور لٹیرے اور ڈاکوؤں کو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے اور اپنے فیصلوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جو ہمارے قائد سبق دے کر گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش مصطفیٰ.